نظروں سے دیکھتے ہیں یہ پہلا آسمان ہے، اور اس آسمان کے نیچے جو مخلوق مختلف ستاروں سیاروں کی شکل میں موجود ہے، اس کی حقیقت اور حقیقی تعداد صرف اللہ کو ہی پتہ ہے۔ سائنس جو بتاتی ہے یہ اپنی پہنچ کے حساب سے بتاتی ہے کہ اتنی گیلیکسیز ہیں اور اتنے فلاں چیز ہے جو اس نے اپنے اعتبار سے نام رکھے ہیں۔ ان کی پہنچ اور ان کی اپنی معلومات کے حساب سے پہلے آسمان کے نیچے جو مخلوقات ہیں وہ اتنی وسیع اور عریض ہیں، اتنی بڑی مقدار میں ہیں کہ آج انسان کا دماغ حیران ہو جاتا ہے۔ حالانکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، چونکہ سائنس کی بنیاد ہی تجربات اور مشاہدات پر ہے، تو چونکہ وہ آسمان تک نہیں پہنچ سکتے، نہیں پہنچ پائے، تو انہوں نے سرے سے آسمان کے وجود کا ہی انکار کر دیا۔ جہاں تک پہنچے اپنے تحقیقات کی روشنی میں لوگوں کے سامنے پیش کر دیا اور آسمان کا انکار کر دیا، اور سائنسدانوں نے کہا کہ بس یہ ایک دھواں سا نظر آتا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہم کو بتایا کہ نہ صرف آسمان کا وجود ہے بلکہ ایسے 7 آسمان ہیں، اور ہر آسمان پر اللہ کی مخلوقات ہیں۔ جس کی حقیقت کو، جس کی تعداد کو، جس کی کنہ کو وہ رب العالمین ہی جانتا ہے۔ تو جو مخلوقات ہمیں نظر آ رہی ہے دنیا میں اور فضاؤں میں اور آسمان پر قمقموں کی شکل میں لٹکتے ہوئے، یہ مخلوقات ہی اور اس کے مناظر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کو بتاتے ہیں۔ مثال کے طور پر آسمان ہی کو لے لیجئے کہ کتنی بلندی پر ہے اور بغیر ستون کے ہے، اور اتنی بڑی کائنات جو اس کے نیچے ہے وہ لٹک رہی ہے۔ ایک خاص توازن کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو قائم کر دیا ہے۔ ارے بھئی، آپ ایک لائٹ بغیر سہارے کے لٹکا نہیں سکتے؟ کلسٹر اور گیلیکسیز اور اس کے اندر پتہ نہیں کیسی کیسی مخلوقات بغیر کسی واسطے کے لٹک رہی ہے، اور کب سے لٹک رہی ہے پتہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ ازلی ہیں، ابدی ہیں، قدیم ہیں، اللہ کی ذات قدیم، اللہ کی صفات قدیم، اللہ سے پہلے کوئی نہیں، اللہ کے بعد کوئی نہیں۔
اس نے 6 دنوں میں اس پوری کائنات کو وجود بخشا۔ تو آسمان کی وسعتوں کو دیکھ کر اللہ کی کبریائی پتہ چلتی ہے کہ اللہ کتنا بڑے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے، اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی آسمانوں کو دیکھ کر پتہ چلتا ہے۔ آسمان تک ہم نہیں پہنچ پائے، آسمان کو نہیں سمجھ پائے، اللہ کی مخلوقات کو نہیں سمجھ پائے، تو اپنے دماغ سے اللہ تعالیٰ کی ذات کو کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ سمندر میں موجوں میں تلاطم ہوتا ہے، اور موجوں میں سے بعض موجیں دوسروں پر گرتی ہیں۔ یہ موجوں کا ایک دوسروں پر گرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت رحمت کو بتاتا ہے۔ سورج ہے، ہر آن روشنی دے رہا ہے، چاند اپنے وقت پہ روشنی دے رہا ہے، دوسرے سیارے سورج سے روشنی حاصل کر رہے ہیں، اور اس کے ذریعے سے بے شمار مخلوقات فائدہ اٹھا رہی ہے۔ ایک سورج، اللہ کی ایک چھوٹی سی مخلوق ہر آن روشنی دے رہا ہے، فائدہ پہنچا رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور کیسا ہوگا؟ سورج کے نور سے سارے حیران ہیں، تو اس سورج کے پیدا کرنے والے خالق کا نور کیسا ہوگا؟ اسی کو اللہ فرماتے ہیں اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے۔ اللہ کی مخلوقات میں ایک مخلوق شیر ہے، ہر انسان اس سے گھبراتا ہے، ڈرتا ہے، اس کا ایک خوف طاری ہوتا ہے، کوئی اس کے قریب نہیں جاتا، ایک رعب ہے۔ حالانکہ ایک چھوٹی سی مخلوق ہے۔ اسی سے اللہ کا جلال پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے اندر کتنا جلال ہوگا، جب اس کی ایک چھوٹی سی مخلوق میں اتنا خوف ہے اور اتنا جلال ہے کہ اس کے سامنے کوئی جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اللہ کا جلال کیسا ہوگا؟ اللہ کا جلال ایسا ہے کہ حضرت جبرائیل جو فرشتوں میں سب سے زیادہ اللہ کے مقرب ہیں، اللہ کے نزدیک ہیں، سب سے اونچا کام اللہ نے حضرت جبرائیل کے سپرد کیا ہے۔ کیا ہے وہ کام؟ وہ پیغام پہنچانے کا کام ہے۔ فرشتوں میں حضرت جبرائیل پیغمبر ہیں کہ اللہ کے کلام کو وہ فرشتوں تک پہنچاتے ہیں، اسی وجہ سے ان کا سب سے اونچا مقام ہے۔ جیسے انسانوں میں نبیوں کا مقام سب سے اونچا ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچاتے ہیں، اور انسانوں میں سب سے اونچا مقام علم والوں کا ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ اسی پیغام کو حاصل کر کے انسانوں تک پہنچاتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین وہ لوگ ہیں جو قرآن کریم کو سیکھتے ہیں اور لوگوں کو سکھاتے ہیں۔ اس میں وہ حفاظ، وہ علماء اور وہ حضرات بھی داخل ہیں جو چھوٹے بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں۔ یہ کوئی ضروری نہیں کہ وہ قرآن کی تفسیر کرنے والے ہوں اور وہ حدیث کی بڑی بڑی کتابیں پڑھانے والے ہوں، نہیں،
یہ اونچے مقام ان مکتب میں پڑھانے والے حضرات کا ہے جن کو معمولی درجے کا سمجھا جاتا ہے، عوام میں بھی اور اہل علم میں بھی۔ قرآن میں آیا ہے کونوا ربانیین، اللہ والے بن جاؤ۔ آپ کو لگے گا اللہ والے بن جاؤ مطلب قبہ جبہ، ہاتھ میں عصا، مریدوں کی ایک لمبی چوڑی ٹولی، نوافل کا اہتمام، ہر وقت قرآن کی تلاوت، اچھی چیزیں ہیں۔ لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سب سے بڑے قرآن کے جاننے والے مفسر ہیں، وہ کیا فرماتے ہیں؟ ربانیین سے مراد الذین یعلمون الصبیان القرآن، یہ وہ لوگ ہیں جو مسلمانوں کے چھوٹے بچوں کو قرآن سکھاتے ہیں، ان کو اللہ نے ربانیین قرار دیا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے ربانیین قرار دیا ہے۔ تو جن کا تعلق قرآن سے ہے، جن کا تعلق اللہ تعالیٰ کے پیغام سے ہے، ان کا درجہ بلند ہو جاتا ہے فرشتوں میں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ وہ بزرگ ہستی ہے جس کو سب سے اونچا مقام اس لیے ملا کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو، اللہ تعالیٰ کے پیغام کو اللہ کے سب سے برگزیدہ بندے نبیوں اور رسولوں تک پہنچانے کے کام پر مامور ہیں۔ پھر اس کے بعد دوسرے درجات حضرت میکائیل ہیں، حضرت اسرافیل ہیں، حضرت عزرائیل ہیں، دوسرے بڑے بڑے فرشتے ہیں، عرش کو تھامنے والے فرشتے ہیں اور دوسرے فرشتے ہیں۔ یہ حضرت جبرائیل جن کا قد حدیث پاک سے پتہ چلتا ہے کہ اگر وہ کھڑے ہو جائیں تو سر آسمان کو چھوئے، اور ان کے جو دونوں بازو ہیں، ایک بازو مشرق کو ڈھانپ لے اور دوسرا بازو مغرب کو ڈھانپ لے، یہ ان کی جسامت ہے، حضرت جبرائیل کی یہ جسامت ہے۔ سر آسمان پر، ایک پر مشرق کو ڈھانپ لے اور دوسرا پر مغرب کو ڈھانپ لے۔ تیزی کا کیا عالم ہے؟ رفتار کی، رفتار کی تیزی کا یہ عالم ہے کہ اگر آسمان سے بارش کا قطرہ ٹپکے اور زمین پر پہنچنے کے لیے ایک بالشت باقی رہ جائے، ایک بالشت باقی رہ جائے، تو حضرت جبرائیل اس بالشت کے زمین پر گرنے سے پہلے آسمان سے زمین پر اور زمین سے آسمان پر چلے جاتے ہیں۔ یہ حضرت جبرائیل کی رفتار ہے۔ آپ دنیا کے جیٹس کے جتنی بھی تیزی بیان کر کے دنیا کی ترقی کو بیان کرتے رہیں کہ ہواؤں کی تیزی سے اور روشنی کی تیزی سے تیز چلنے والے جیٹس بن گئے، یہ رفتار ہے، یہ اللہ کی مخلوق کی رفتار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت اور قدرت والا، اتنے بڑے جسم اور جسامت والا، اتنی تیز رفتاری والا فرشتہ حضرت جبرائیل کو بنایا ہے۔ انہوں نے ہی جب قوم لوط کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے عذاب نازل کیا تھا تو زمین کے ایک پورے ٹکڑے کو نیچے سے اپنے پر اٹھا کر آسمان کے قریب لے جا کر اتنا قریب لے گئے تھے کہ وہ جو ٹکڑے کے اوپر بسے ہوئے قوم لوط کے لوگ تھے وہ آسمان والوں کی آوازیں سن رہے تھے اور وہاں سے الٹا پٹک دیا تھا
ان کی طاقت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے؟ اتنا بڑا، قوی، طاقتور، بڑے جسم والا فرشتہ، اس کا حال کیا ہے اللہ کے سامنے کہ جب اس پر اللہ کا جلال طاری ہوتا ہے، جب اس پر اللہ کا جلال طاری ہوتا ہے تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ سکڑ کر چڑیے کے جیسے بن جاتا ہے۔ ان کی سائز کیا ہو جاتی ہے؟ چڑیے کی سائز ہو جاتی، اتنا بڑا۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلال سے تھر تھر کانپنے لگتے ہیں۔ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کائنات، اور کائنات کے مناظر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات کے مظاہر، جس سے ہم جان سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کتنے بڑے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی بڑے ہیں اور اللہ ہی حقیقت ہے، باقی جو کچھ ہے سب چھوٹے ہیں، اور باقی جو کچھ ہے سب بے حقیقت ہے۔ ہم اپنی زبان سے اللہ اکبر تو کہتے ہیں، کیا مطلب؟ سب کہیں گے اللہ بڑے ہیں۔ ارے بھائی، اللہ بڑے ہیں کا کیا مطلب؟ آپ تو کہتے کہ ابا بھی بڑے ہیں، اور فلاں سیٹھ بھی بڑے ہیں، اور فلاں مولانا بھی بڑے ہیں، اور وزیر اعظم اور صدر بھی بڑے ہیں، اور امریکہ بھی سب سے بڑا ہے۔ اس طرح کے بہت سارے چیزوں کی انسان بڑائی بیان کرتا ہے، اور اللہ بھی بڑے۔ کیا فرق ہے ان مخلوقات کو اللہ کے سامنے اور اللہ کی بڑائی کے سامنے پیش کرنا؟ یہ کون سی دور اندیشی ہے؟ در حقیقت اللہ کی بڑائی کو ہم سمجھے ہی نہیں ہیں، ورنہ کم از کم ہمارے دل میں بھی تو کچھ گھبراہٹ ہونا چاہیے۔ جبرائیل تو سکڑ کر چڑیا بن جاتے ہیں، اور ہمارے اندر اس کا احساس پیدا نہیں ہوتا، اللہ کا ڈر ہم میں آتا نہیں ہے۔ اللہ اکبر کا مطلب ہے اللہ اکبر من کل شیء، ہر چیز سے اللہ بڑے ہے۔ اسی وجہ سے اذان میں 4 مرتبہ اللہ اکبر کہا جاتا ہے، اللہ کی بڑائی کو بیان کرنے کے۔ کتنی مرتبہ کہا جاتا ہے؟ 4 مرتبہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ 4 مرتبہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ انسان کی پیدائش میں 4 عناصر کا دخل ہے، 4 چیزوں سے مل کر انسان بنا ہے۔ کیا 4 چیزیں ہیں؟ آگ ہے، مٹی ہے، ہوا ہے، اور پانی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان 4 چیزوں کے اندر بڑی طاقت رکھی ہے، اور انسان طاقتور سے متاثر ہوتا ہے۔ ظاہری طاقت دیکھ کر جھک جاتا ہے، بزدل بن جاتا ہے، اس کے سامنے سجدہ کرنا شروع کر دیتا ہے، اس کو اپنا مائی باپ بنا لیتا ہے۔ طاقت سے متاثر ہونا ایک فطری چیز ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ آدمی ان 4 چیزوں کی طاقت اور قوت سے بہت متاثر ہے، اور ان میں اللہ نے قدرت اور طاقت رکھی ہے۔ آگ ہی کو لے لیجئے، آگ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑی طاقت رکھی۔ جب یہ لگتی ہے اور پھیلتی ہے تو میلوں کے میل، علاقوں کے علاقے، جنگلوں کے جنگل جلا کر صاف کر دیتے ہیں۔ رشیا میں ایک جگہ ایک بزرگ کا گزر ہو رہا تھا، انہوں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا آگ کا شعلہ بھڑک رہا ہے دور سے،
معلوم کیا کہ بھئی یہ کیا چیز ہے، تو پتہ چلا کہ یہاں پر پیٹرول کی کھوج ہو رہی تھی۔ پیٹرول کا کنواں جب تیار ہو گیا اور بالکل پیٹرول نکلنے کا وقت آ گیا تو کوئی تکنیکی خرابی کی وجہ سے اس میں آگ لگ گئی، اور اتنے پریشر سے تیل نکلا کہ وہ کئی کلومیٹر اوپر جو ہے وہ اڑ رہا ہے، اور اس کے ساتھ آگ لگی ہوئی ہے۔ اتنا زبردست اس کے اندر آگ لگی ہوئی ہے کہ پوری دنیا کی ساری ٹیکنالوجی نے اپنی پوری طاقت لگا دی، لیکن آج تک وہ آگ کو بجھا نہیں سکی۔ اتنی طاقت ہے آگ میں۔ تو ظاہر سی بات ہے آدمی آگ سے متاثر ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے تو کچھ قومیں ایسی جو آگ کو ہی خدا مانتی ہے، پڑھی لکھی قومیں، سمجھدار قومیں، سارے جج انہی میں ملیں گے، وکلا انہی میں ملیں گے، بڑے بڑے سی اے انہی میں ملیں گے۔ انہوں نے آگ کی قوت کو ایکسیپٹ کیا اور آگ ہی کو خدا بنا لیا۔ اسی طریقے سے پانی ہے، اللہ تعالیٰ نے پانی میں بھی بہت طاقت رکھی ہے۔ اگر طوفان آ جائے اور سیلاب آ جائے تو سارے علاقے جو ایک ہی مرتبہ میں ملیامیٹ ہو جاتے ہیں، بہہ جاتے ہیں۔ آج کل تو الگ الگ طرح کی سونامیاں آتی ہیں، الگ الگ ان کے نام ہوتے ہیں، کچھ قدرتی ہوتی ہے، کچھ مصنوعی لوگوں کی طرف سے بنائی ہوئی ہوتی ہے۔ کتنی بڑی بڑی تباہیاں آ جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح کی قوم کو جب سزا دینا چاہا تو اسی پانی کے ذریعے سے سزا دی تھی کہ سب سے پہلے زمین کے اندر سے ایک سوراخ نکلا اور پانی ابلنا شروع ہوا، اور پھر آسمان سے بھی پانی برسنا شروع ہوا، زمین سے بھی پانی، آسمان سے بھی پانی، اور پانی ہی پانی، پوری دنیا پانی پانی، سب ختم ہو گئے۔ پانی میں بھی اللہ تعالیٰ نے طاقت رکھی ہے۔ ہوا کی طاقت کا کون انکار کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہوا کے اندر بہت طاقت رکھی ہے۔ جب قوم عاد کو سزا دینا اللہ کو منظور ہوا، یہ وہ قوم ہے کہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ایسی قوم ہم نے انسانوں میں پیدا نہیں کی، لم یخلق مثلها فی البلاد۔ اس کے تذکرے تفسیروں میں اور حدیثوں میں موجود ہیں۔ کیسی طاقتور قوم تھی، اتنی طاقتور قوم تھی کہ انہوں نے دعویٰ کرنا شروع کر دیا تھا، من اشد منا قوہ، ہم سے بڑھ کر طاقتور کون ہے؟ ایک حد پر جا کر انسان دعویٰ کرنا شروع کر دیتا ہے، جیسے سائنس اس دعوے کے بالکل قریب ہے کہ ہم ہی خدا ہیں، سب کچھ تو کر دیا ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کو بہت زیادہ سائنس میں انہماک نہ کروائیں، ورنہ ان کا ذہن بھی خدا سے ہٹ کر ٹیکنالوجی کو خدا بنانا شروع کر دے گا، اور خدا کی ذات میں اور خدا کی صفات میں اس کو شبہات پیدا ہونے لگیں گے۔ تو جب ایک قوت ایک حد پر پہنچ جاتی ہے تو وہاں سے پھر دعویٰ شروع ہو جاتا ہے۔ انہوں نے بھی دعویٰ شروع کر دیا، من اشد منا قوہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہوا کے ذریعے سے سزا دی۔ ہوا چلی اور یہ اتنے بڑے بڑے جسم والے، ان کو پیروں سے اٹھایا اور اوپر اڑایا پتنگوں کی طرح۔ اللہ کے سامنے کیا حیثیت ہے ان کی، اور ان کو ایک دوسرے سے ٹکرایا۔ اس طرح ایک دوسرے سے یہ آپس میں ٹکرائے ہیں کہ ان کے سر ایک دوسرے سے لگے ہیں اور ان کے بھیجے فضا کے اندر بکھر گئے۔
اور پھر زمین پر کیسے پڑے ہوئے تھے؟ کأنہم اعجاز نخل خاویہ، جیسے کھجور کے تنے زمین کے اوپر پڑے ہوئے. سارا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہوا کے ذریعے ان کا صاف کر دیا. اسی طریقے سے مٹی میں اللہ تعالیٰ نے طاقت رکھی ہے کہ جب زلزلہ آتا ہے شہر کے شہر تباہ ہو جاتے ہیں. ابھی تو زلزلوں کا ہی دور ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں ہے کہ آخری دور میں زلزلے آئیں گے اور ہر جگہ زلزلے آ ہی رہے ہیں، اور دیکھ رہے ہیں کہ ساری کی ساری بستیاں، شہر اور علاقے اور صوبے اس سے جو ہے وہ تباہ اور برباد ہو جاتے ہیں. تو یہ 4 چیزیں ایسی تھی جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے قوت رکھی ہے اور انسان اس سے متاثر ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اذان میں 4 مرتبہ کہلواتے ہیں اللہ اکبر، کہ نہ آگ اور آگ کی طاقت میں قدرت ہے، اگر طاقت اور قوت ہے تو اللہ میں ہے. ظاہر سی بات ہے، یہی آگ تھی نا جو حضرت ابراہیم کو جلا نہیں سکی. بہت محتاج ہے آگ، بہت کمزور ہے آگ. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے بغیر یہ کچھ بھی نہیں کر سکتی. اللہ اکبر، مٹی اور اس کی جو مخلوقات ہے اس میں کوئی قدرت اور طاقت نہیں، اللہ ہی سب سے بڑے طاقتور ہے. پانی اور پانی کی مخلوقات، اس میں کوئی طاقت اور قدرت نہیں ہے. اصل قدرت اور طاقت اللہ کی ذات میں ہے. اور اسی طریقے سے ہوا اور ہوا میں جینے والے اللہ کی مخلوقات، اس میں کوئی طاقت اور قدرت نہیں ہے. یہ قدرت حقیقی صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. تو اصل جو قوت اور طاقت ہے وہ اللہ ہی کی ہے. حقیقت صرف اور صرف اللہ کی ہے، باقی سب بے حقیقت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو ان 4 کلمات کے ذریعے سے امت کو ہمیشہ یاد رکھنے کی تاکید کی ہے کہ یہ 4 کلمہ مؤذن ہمیشہ 5 وقت کہتا رہے اور لوگوں کے ذہن میں اللہ کی کبریائی بسی ہوئی رہے. وہ جو دھوکے میں پڑا ہوا ہے کہ میں بڑا ہوں، یہ 5 فٹ کا انسان جو 25ویں مالے سے نظر بھی نہیں آتا اور اس کے کھوپڑی کے اندر 200 گرام کا بھیجا جس میں اگر ذرا سی ایک نس ہٹ جائے تو لوگ اس کو پاگل اور پتہ نہیں دیوانہ کیا کیا کہتے ہیں، وہ کسی لائق نہیں ہوتا. اس انسان کو سمجھایا کہ اپنی حقیقت کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھو اور اپنے رب کی کبریائی اپنے پیش نظر رکھو. ایک آخری بات، یہ سلسلہ چلے گا لیکن اسی سے متعلق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے 2 لوگوں کی جنت میں انٹری بالکل منع رکھی ہے. کتنے لوگوں کی؟ 2. ایک مشرک کی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، شرک کی معافی نہیں ہے. دوسرا متکبر کی، جس میں کبر ہو. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو جنت میں داخل نہیں کریں گے جس میں ذرہ برابر بھی بڑائی ہو. کیا وجہ ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ متکبر اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اور مشرک اللہ کی مخلوق میں سے کسی کو بڑا سمجھتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ چیز پسند ہی نہیں ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی چیز کو بڑا سمجھا جائے. اسی وجہ سے نہ متکبر جنت میں جائے گا بھلے وہ ایمان والا ہو. اس لیے ہر ایمان والا یہ نہ سمجھے کہ ہم تو کسی بھی طریقے سے چلے ہی جائیں گے. ایسا نہیں. کبر اتنی خطرناک